اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ یہ عشق تھا کبھی عید پر کپڑے نہیں سلوائے، مگر جب وقت وصال آیا کپڑے بنوائے، سرما لگایا، بال بنائے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ فإنما یقول لہ کن فیکون، تیری رضا میں ہی ہے سکون۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ کبھی تو میرے اداس دل کو حسین لفظوں کا مان دے دو، میں اب اذیت کی حد پہ ہوں، تم خوشی کا کوئی گمان دے دو۔ عزیز چہروں نے رنگ بدلے، تمام رشتوں نے ساتھ چھوڑا، ہمیں بچا لو ان الجھنوں سے، ہمارے حق میں بیان دے دو۔ میں چھوٹی سی ایک بچی تھی، تیری انگلی تھام کے سوتی تھی، تو دور نظر سے ہوتی تھی، میں آنسو آنسو روتی تھی۔ خوابوں کا ایک روشن بستہ تو روز مجھے پہناتی تھی، جب ڈرتی تھی میں راتوں کو تو اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ ماں تو نے کتنے برسوں تک اس پھول کو سینچا ہاتھوں سے، جیون کے گہرے بھیدوں کو میں سمجھی تیری باتوں سے۔ میں تیری یاد کے تکیے پر اب بھی رات کو سوتی ہوں، ماں میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں، تیری یاد میں اب بھی روتی ہوں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجیے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ تجھ کو میں بھولے سے بھی بھول سکوں ناممکن، یہ تعلق تو رہے گا میرے مر جانے تک۔ موت برحق ہے مگر آخری خواہش یہ ہے، سانس چلتی رہے میری تیرے آ جانے تک۔ لوگوں کو ایسی باتیں اور اعمال بتاؤ جن سے ان کو جنت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی۔ عمل سے فارغ ہوا مسلماں، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اللہ سے مانگو پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ اب تو ہر ہاتھ کا پتھر ہمیں پہچانتا ہے، عمر گزری ہے تیرے شہر میں آتے جاتے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنے چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائیں۔ اگر یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ جھک جاؤ۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں،
ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ ہم میں زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے، آخرت میں وہی کاٹو گے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگیں، تو سمجھ لیں محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ خود کو محدود رکھنا دراصل خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ چڑیا نے خدا سے شکایت کی، میرے اللہ، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ خراب ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے، اس وجہ سے طوفان بھیجا تاکہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کرو اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ در حقیقت انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کون سی حکمت و مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ بیٹیاں ایسا بھی سہارا بن جاتی ہیں۔ گھڑی کے ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں بند رہتا ہے۔ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے پیر دبا کے سوتے ہیں۔ وہ بیٹی کا باپ بنا تو سمجھا کہ خوف اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ اسے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، خوف اس بات کا کہ نہ جانے اس کا نصیب کیسا ہو۔ حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر
ہم غریب تھے، یہ صرف میری ماں جانتی تھی۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے ہو، تو کہو نا الحمدللہ۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ یا رب ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے قریب کر دے جو تجھ سے قریب کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔